السلام علیکم ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، شادی کی پہلی رات سے متعلق ہم نے آپ سے کچھ ویڈیو شیئر کی جس میں ہم نے آپ کو شادی کی رات کے احکامات بتائے، دلہے کے لیے چند نصیحتیں بتائیں، پھر دلہن کے لیے چند نصیحتیں بتائیں، چند بیہودہ واقعات آپ سے شیئر کیے، شادی کی رات کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیا۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی رات کے دلہن دلہا کو شادی کی پہلی رات کس طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرامی، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے کہ شادی کی رات دلہن دلہا کو کس طرح کی باتیں کرنی چاہیے، اور اگر یہ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی بہت ہی خوشحال گزرے گی۔ ناظرین اکرامی، بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جن میں شوہر اپنی بیوی کو پہلی رات ہی ڈرا دھمکا دیتا ہے اور بیوی کو بہت زیادہ پریشرائز کرتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، مجھے وہ چیزیں پسند نہیں ہیں، میرے ماں باپ کی عزت کرنا۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ڈرا دیتے ہیں، زندگی بھر بیوی سہمی سہمی رہتی ہے، پہلی رات ہی میاں بیوی دونوں پر بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہیں۔ اگر آپ اس کو اچھے سے اسپینڈ کریں گے تو انشاءاللہ بہت خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ یہ ٹوٹلی دونوں میاں بیوی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ناظرین اکرامی، بہت ساری جگہوں پر یہ رواج ہے کہ دلہے نے اپنی دلہن کو اس رات سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ بہت سارے گاؤں دیہات میں اس طرح کا رواج ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوا ہوتا، بلکہ تصویر تک بھی نہیں دیکھی ہوتی ہے، بس کچھ عورتیں جا کر دلہن دیکھ آتی ہیں، یا پھر ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ ٹوٹلی ارینج ہوتی ہے اور انہی کے بیان پہ نکاح کر لیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں دلہا جب دلہن کے کمرے میں پہنچے تو دونوں کے درمیان روحانی اور نفساتی قربت پیدا کرنے اور ہر طرح کی وحشت دور کرنے کے لیے باہمی تعارف اور ایک دوسرے سے کچھ پرلطف بات چیت اور حسب ضرورت اپنی پسند و ناپسند کا بیان ہونا چاہیے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ دلہن دلہا ایک دوسرے سے بات چیت کریں، اپنے پسند ناپسند کے بارے میں بتائیں۔ اس تعلق سے سلف صالحین کے بعض واقعات پر نظر ڈالتے ہیں کیونکہ واقعہ بتانے سے آپ کو بہترین قسم کی مثال مل سکتی ہے۔ پہلا واقعہ، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے شادی کی رات میں کہا تھا کہ جس وقت تم مجھے غصے میں دیکھنا تم مجھے منا لینا، اور جب تم غصے میں رہو گی تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہو تو ہم لوگوں میں شادی نبھانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ غور کیجئے گا ان مختصر سے کلمات میں کامیاب زندگی گزارنے کا کتنا بہترین نسخہ پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرامی، ازدواجی زندگی میں ایسے حالات بار بار آتے ہیں جب شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جب مرد کو غصہ آتا ہے تو جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور کوئی مرد بآسانی اپنی ضد سے نہیں بنتا اور نہ ہی سہولت کے ساتھ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معاملے کو رفع دفع کرتا ہے۔ لیکن غصے کے معاملے میں ایک طبعی اور فطری اصول یہ ہے کہ فریق مقابل عموماً زیادہ پرسکون ہوتا ہے، یعنی جب شوہر غصے میں ہوگا تو بیوی فطری طور پر پرسکون ہوگی، اور جب بیوی غصے میں ہوگی تو شوہر فطری طور پر پرسکون ہوگا۔ لہٰذا ایسی حالت میں چاہیے کہ جو پرسکون ہے غصے والے کو منا لے۔ اختلافات سے دور مسرت بھری ازدواجی زندگی کا اس سے اہم اور زرعی نقطہ کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرامی، پہلے واقعے سے یہ بات ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی دونوں غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایک بندے کو چاہیے کہ وہ بیوی کو منا لے، یا بیوی کو چاہیے شوہر کو منا لے، تبھی ایک خوشحال زندگی گزر سکتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے واقعے کی جانب۔ ناظرین، دوسرا واقعہ، قاضی شرعی نے ایک بار امام شعبی سے کہا، بنو تمیم کی عورتوں سے نکاح کیجیے، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اور بطور دلیل یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ ایک بار میں گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک دروازے پر ایک بڑھیا کو دیکھا، اس کے ساتھ نہایت پریر و حسین دوشیزہ بھی کھڑی تھی۔ مجھے پیاس نہیں تھی لیکن پیاسا بن کر ان کے پاس گیا اور پانی مانگا۔ بڑھیا نے پوچھا، آپ کو کون سا مشروب پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، جو بھی میسر ہو پیش کر دیجیے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ بیٹی مسافر کے لیے دودھ لے آؤ۔ جب بیٹی چلی گئی تو میں نے بڑھیا سے پوچھا، یہ لڑکی خالی ہے یا مشغول ہے؟ یعنی اس کا نکاح ہو گیا ہے یا نہیں؟ اسے کسی نے پیغام نکاح دیا ہے کہ نہیں؟ ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ابھی لڑکی خالی ہے۔ میں نے کہا، میں نے یہ سن کر اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ بڑھیا نے کہا، فلاں ان کے چچا ہے، ان سے جا کر بات کرو۔ میں نے ان کے چچا سے بات چیت کی تو انہوں نے حامی بھر لی اور میرا نکاح اس لڑکی کے لیے منظور کر لیا۔ شرعی کہتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ جلد بازی ہو گئی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ بنو تمیم کی عورتیں بڑی سخت دل بھی ہوتی ہیں، حسن
پر اس قدر جلدی فرد کی کوئی اچھا کام نہیں ہوا، لیکن پھر میں نے کہا جو ہو سو ہو، اگر وہ ٹھیک ہی ہوئی تو رکھا جائے گا ورنہ طلاق دے دیا جائے گا۔ جب وہ لڑکی میرے گھر میں آئی، میں کمرے میں داخل ہوا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے لگا۔ جب میں نے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ پیچھے نوافل ادا کر رہی تھی۔ میں نے یہ سوچا یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی بڑی شاندار تربیت کی ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جب خلوت ہوئی اور شرعی نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا ٹھہریے، پھر وہ حمد و صلات کے بعد یوں گویا ہوئی جیسے میں اس کے گھر میں ایک اجنبی عورت ہوں۔ مجھے آپ کے اخلاق اور آپ کے پسند و ناپسند کا پتہ نہیں، لہٰذا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ اپنے قوم کی کسی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے اور میں بھی اپنے قوم کی کسی لڑکی سے بیاہی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر کا نوشہ اٹل ہے۔ آج آپ میرے مالک ہیں، چاہے تو اچھے انداز میں مجھے رکھیں اور چاہے تو اچھے انداز میں مجھ سے الگ ہو جائیں۔ یہی بات کہنی تھی۔ آخر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے عفو مغفرت کی طلبگار ہوں۔ قاضی شرعی کہتے ہیں کہ اس جگہ تقدیر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مگر میں نے اس کی بات سن کر باقاعدہ تقدیر کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ حمد و صلات کے بعد میں عرض پردراز ہوا، تم نے بہت عمدہ بات کی ہے۔ اگر تم اپنی بات پر قائم رہتی ہو تو یہ تمہاری ایک خوبی ہوگی، اور اگر اس سے تم ہٹ جاتی ہو تو یہ گفتگو تمہارے خلاف و حجت و دلیل ہوگی۔ فلاں فلاں چیزیں مجھے پسند ہیں اور فلاں فلاں چیزیں مجھے ناپسند ہیں، اور ہاں سنو، اگر مجھ میں کوئی نیکی اور بھلائی دیکھنا تو اسے عام کرنا اور لوگوں میں پھیلانا، اور اگر کوئی برائی دیکھنا تو اس کی پردہ پوشی کرنا۔ پھر اس عورت نے دریافت کیا کہ میرے گھر والوں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے ہاں کتنا دن آمد و رفت رکھ سکتے ہیں، یعنی کتنے دن رہ سکتے ہیں؟ قاضی شرعی نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر والے آ کر میرا وقت ضائع کریں اور میری طاعت کا سبب بنے۔ چونکہ آپ قاضی اور مشغول انسان تھے اسی لیے یہ بات فرمائی۔ پھر جب اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ اپنے محلے کے کن کن گھرانوں سے تعلقات، آمد و رفت اور زیارت کا معاملہ رکھنا پسند کریں گے، قاضی شرعی نے اس بات کی وضاحت کی اور بتایا کہ فلاں فلاں اچھے لوگ ہیں، فلاں فلاں ٹھیک نہیں۔ قاضی شرعی بتاتے ہیں کہ پھر بقیہ رات بڑی ہی حسین گزری اور اس کے بعد کی زندگی تو اور ہی خوبصورت اور پرلطف گزری۔ ناظرین اکرامی، یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے نئے جوڑے اس طرح کے ہوتے ہیں جو شادی کے بندھن میں جڑتے ہیں اور وہ بہت ہی عجیب و غریب سی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح سے عام روٹین میں دیکھا گیا ہے کہ پہلی رات ہی وہ اس طرح کی باتیں پوچھ لیتے ہیں کہ پہلے تم کسی کے ساتھ فزیکل ہوئی ہو نہیں ہوئی ہو، پہلے کسی سے محبت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس طرح کی بیہودہ قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں تمام سننے والے ناظرین اکرامی سے گزارش کروں گی کہ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کیا کریں اور اپنی رات کا آغاز بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا کریں۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔